حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت سے دل کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کو ہماری زندگی کو اگر کمپیئر کریں تو حوصلہ ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر انسان کا دل مجبور ہو جاتا ہے۔ یمن ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے، آج بھی ایک ملک ہے، پہلے بھی ایک ملک تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر یمن کو تجارت کرنے جایا کرتے تھے، اور یمن کے بڑے بڑے تاجر مکہ کو تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک یمن کا بڑا تاجر تھا جس کا نام مالک تھا، اور وہ مالک جو ہے اپنی تجارت کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول سے وہ کام کرتا تھا۔ اس کے قافلے الگ کنٹری کو جا رہے ہیں، سامان لے جا رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں، اس انداز میں وہ کام کرتا تھا۔ اور دھیرے دھیرے بوڑھا ہوتا گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اور اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھی کاروبار میں لگا دیا، 4 بیٹوں کو کاروبار میں لگا دیا، اور ایک بیٹے کو شمال کی جانب، اور ایک بیٹے کو جنوب کی جانب، ایک بیٹے کو مشرق اور مغرب کی جانب بھیجا کرتا تھا۔ یعنی دنیا کے 4 خطوں میں اپنے بیٹوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا عامر، وہ بھی تجارت کے لیے سامان لے کے نکلا۔ نکلنے کے بعد عرصہ گزرتا گیا، لیکن بیٹا واپس نہیں آیا۔ جب بیٹا واپس نہیں آیا تو پریشان ہوا باپ کہ بھائی میرا بیٹا عامر مال لے کر تو چلا گیا، لیکن واپس نہیں آیا، تو کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا، اس کا حال کیا ہوا؟ آس پاس کے علاقوں میں تلاش کیا، لیکن نہیں ملا۔ 3 بیٹوں کو بھیجا، جاؤ بیٹا تم لوگ اپنے بھائی کو ڈھونڈ کے لا کر آؤ۔ چنانچہ 3 بھائی نکلے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے آس پاس کنٹریز میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر مکہ کی طرف بھی آئے، اور مکہ میں آ کر کئی دن 3 بھائی رہے۔ رہنے کے بعد بھی ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے۔ تو 3 بھائی جو ہے یعنی واپس لوٹ کر جانا چاہتے تھے۔ ان میں کے ایک کا نام یاسر تھا، ایک بھائی جو گم گیا اس کا نام عامر تھا۔ اب جو دوسرا بھائی تھا اس کا نام یاسر تھا۔ اس نے دیکھا مکہ کے اندر یہ بار بار کعبۃ اللہ کو جانا، کعبۃ اللہ کو آنا، کعبۃ اللہ میں بیٹھنا، یہی اس کا مشغلہ نظر آ رہا تھا۔ اور اس کو کعبۃ اللہ میں بیٹھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا، لوگ کعبۃ اللہ کے طرف طواف کر رہے ہیں، زمانے جاہلیت کی بات ہے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر اس کا بھی دل وہاں پر لگ گیا۔ جب واپس لوٹ کر جانے کی بات آئی تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھائی اب میں بھی نہیں آنے والا ہوں، کیونکہ میرا دل یہاں پر لگا ہوا ہے۔ یہ مکہ کو چھوڑ کر، کعبہ کو چھوڑ کر واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو بھائیوں نے سمجھا بھائی پہلے ایک بھائی ہمارا مس ہو چکا ہے، بابا بہت پریشان ہیں، اگر تم بھی اگر یہ آنے سے انکار کر دو گے تو والد صاحب اور پریشان ہو جائیں گے، لہذا ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن یاسر نے نہیں مانا، کہا میں یہیں رہنے والا ہوں، تم جا کر بولو ابو کو کہ میں یہاں پر سکون سے ہوں، جب کبھی آپ چاہیں تو آ کر ملاقات کر سکتے، اور میں چاہوں تو میں آپ کو ملاقات کر سکتا ہوں، میں تو مس نہیں ہوا، گم نہیں ہوا، لیکن یہاں پر میں رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی بول کر چلے گئے۔ اب مکہ میں جب رہنا شروع کر دیا تو مکہ پورا کا پورا قبیلوں میں بٹا ہوا شہر تھا، کوئی بھی آدمی بغیر قبیلے کے وہاں پر نہیں رہتا تھا۔ یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، تنہا رہنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کو کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر بغیر قبیلے کی کوئی زندگی بسر کرنا مشکل ہے، کوئی نہ کوئی قبیلے کا ساتھ ہونا پڑتا، ورنہ اختلاف، لڑائی جھگڑے، ڈاکہ، فلاں فلاں، تنہا آدمی رہ ہی نہیں سکتا ہے، اکیلا رہ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کسی نہ کسی قبیلے کا سہارا ہونا، قبیلے کا سپورٹ ہونا، قبیلے کا سایہ ہونا، تو ہی وہ رہ سکتا ہے۔ ایسا وہاں پر تھا۔ تو باتوں میں ایک آدمی ان سے، یاسر سے ملاقات ہوئی، ابو حذیفہ، جو بنو مخزوم کے قبیلے کا آدمی رہتا تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔
اس نے کہا دیکھو میں مسافر ہوں، یہاں رہنا چاہتا ہوں، تو بغیر قبیلے کے تو نہیں رہ سکتے، میں آپ کے پاس رہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ابو حذیفہ نے خوشی خوشی ان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا کہ چلو بھائی تو ہمارے قبیلے میں رہ سکتے ہو، اور کیونکہ بغیر قبیلے کے نہیں رہ سکتے یہاں پر، ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ تو دوستی بڑھتے گئی یہاں تک کہ ابو حذیفہ نے اپنی باندی، جو اپنی نوکرانی، جو اپنی غلام عورت تھی سمیہ، ان کو ان سے نکاح کرا دیا کہ تم نکاح کر لو اور تم یہاں پر زندگی بسر کرو۔ پھر نکاح کرنے کے بعد پھر ان کو بیٹا ہوا یاسر، ان کو ایک بیٹا ہوا یاسر، تو یعنی عمار ہوا ان کا بیٹا۔ یاسر جو باہر سے آدمی آئے تھے، سمیہ جو بنو مخزوم کی باندی تھی، اور ان دونوں سے بیٹا ہوا عمار۔ اب یہ قبیلہ تینوں کے تینوں آدمی سے بڑھتے جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جیسی نبوت کا اعلان ہوا، یاسر کا دل کعبۃ اللہ سے، مکہ سے اور جو ہے طواف سے لگا ہوا تھا۔ جیسی نبوت کا اعلان ہوا فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یاسر نے اسلام قبول کر لیا، عمار نے اور ان کی بیوی سمیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یاسر تو بچے تھے، وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ جیسے اسلام قبول کر لیا، ابو حذیفہ انتہائی شدت ناک غصے میں ان کو ستانا شروع کیا، حد درجے ستانا شروع کر دیا۔ اور یہ ابو حذیفہ اکیلا ہی نہیں، بلکہ ان کا بھتیجا تھا ابو جہل، ابو حذیفہ کا بھتیجا ابو جہل تھا۔ ابو جہل کو بھی لگایا کہ تم بھی ان کو ستاؤ۔ چاچا اور بھتیجے دونوں کے دونوں مل کر ان کو ستانا شروع کر رہے ہیں۔ یاسر کو کڑی دھوپ میں لٹا رہے ہیں، ان کی چٹان رکھ رہے ہیں، ان پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ سمیہ کو بھی جو کہ عمر رسیدہ ہے، ان کو بھی لا کر لٹا جا رہا ہے، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح شدت کی تکلیف دے رہے تھے، ادھر یاسر کو مار رہے ہیں، ادھر سمیہ کو مار رہے ہیں، ادھر عمار کو مار رہے ہیں۔ اس قدر اذیت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا شدت کی تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ کو تکلیف برداشت نہ ہو سکی، آپ نے اعلان کیا کہ صبر آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر کہا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاسر کے خاندان میں سے کسی کو آگ چھوئے نہ، آگ نہ چھوئے، اس طرح آپ نے دعا دی۔ اور تکلیف دیتے 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 یہاں تک یاسر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یاسر شہید ہو گئے تو کون ہیں؟ بوڑھی ماں اور بیٹا بچے ہوئے ہیں، اور پھر بوڑھی ماں کو ابو جہل مسلسل رات دن تکلیف دے رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کڑی دھوپ میں چوراہے پر لایا، اور اس نے جو ہے ان سے پوچھا کہ سمیہ تم ابھی بھی جو ہے محمد کو چھوڑو گی یا نہیں چھوڑو گی، محمد کی دین کو چھوڑو گی نہیں چھوڑو گی؟ تو اس نے کہا میں نے دین محمد کا چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا، اس پر میں باقی رہوں گی۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے حکم دیا کہ 2 اونٹوں کو لایا جائے، ادھر ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ، اور دونوں پیروں کو باندھ دیا، اور پھر دونوں اونٹوں کو بھگا دیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ مقرر ہوئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، بوڑھی خاتون کے ابو جہل نے 2 ٹکڑے کر دی، اور آپ یعنی تمام کے تمام اسلام میں سب سے پہلے خواتین میں شہیدہ تھیں جن کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو یاسر جو کہ کہاں سے؟ یمن سے آئے تھے، ان کو کعبۃ اللہ اچھا لگ رہا تھا، طواف اچھا لگ رہا تھا، مکہ اچھا لگ رہا تھا، وہاں پر قیام کیا، شادی ہوئی، نکاح ہوا، بچے ہوئے، لیکن دونوں کے دونوں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ عمار کے بارے ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے سیرت سے اپنی ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔